للہ رب العالمین والصلاة والسلام علیکہ یا خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى أصحاب المقربين وعلى أولياء أمتي أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين سب تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو کائنات کا اکیلا وحدہ لا شریک رب وہ جب چاہے جس کو چاہے جتنا چاہے جس وقت چاہے عطا فرما دے اسے روکنے والا کوئی نہیں۔ آپ سارے تقریر سننے آئے ہیں، ناراض نہیں ہوں، میں آپ کا مہمان ہوں اور مہمان کی قدر جو ہے وہ اچھے لوگ جو ہیں اپنے مہمان کی قدر کرتے ہیں، اس سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو معاف کر دیتے ہیں۔ میں امید رکھوں گا کہ آپ مہربانی فرماتے ہوئے توجہ ادھر رکھیں گے، آپس میں کسر نہیں کریں گے۔ میں کوئی جیسے دنیا خطابت کے شہسوار لوگ ہوتے ہیں، میں وہ بندہ نہیں ہوں، میں تو تربیت کی دو چار باتیں آپ کو سنانی ہیں، اللہ کرے قبول ہے، اور توبہ دارالسلام سے میرا یہاں تک آنے کا جو سفر ہے مالک قبول فرمائے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اور عظمت قرآن کا جلسہ ہے،
قرآن کریم کی عظمت کا سالانہ دستار فضیلت کنز الایمان مدرسے کا سالانہ جلسہ ہے۔ ایمان کا خزانہ، بڑے قسمت والے بندے ہو جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ادب والی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اگر آپ سبحان اللہ ایک مرتبہ کہیں گے تو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ فرمائے۔ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کی بہنا حضرت ابن ہانی نام سنا ہوا ہے، جن کے گھر سرکار معراج والی رات آرام فرما رہے ہیں، جنہوں نے سرکار کو کھلایا ہوا ہے، اٹھایا ہوا ہے۔ عرض کی بھائی اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں، زیادہ وظیفے نہیں کر سکتی، مہربانی فرماؤ کو چھوٹا سا وظیفہ بتا دو میری دنیا اور آخرت سنور جائے۔ کریم آقا نے فرمایا بہنا 100 مرتبہ روزانہ سبحان اللہ پڑھ لیا کر، اللہ آپ کو 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ میرے بچے نے بار بار آپ کو کہا ہے اچھی کہو، سبحان اللہ کہو، وہ خطیبانہ رنگ میں کہہ رہے ہیں اور میں عاجزانہ رنگ میں کہہ رہا ہوں۔ اللہ کرے اللہ ان کو نیک بنائے اور دین مدین کا خادم اور نوکر بنائے۔ عرض کر رہا تھا کہ مدرسہ کنز الایمان کے سالانہ جلسے میں آپ آئے بیٹھے ہیں۔ کنز الایمان، ایمان کا خزانہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مسلمانوں میں بھی رکھا اور مسلمانوں کی اس جماعت میں رکھا جن کو تو نے کنتم خیر امت اخرجت للناس کا تاج پہنایا، اور پھر اس امت کے اس طبقے میں رکھا جو سر سے لے کر پاؤں تک ادب ہی ادب والا ہے، اور دین نام ہی ادب کا ہے۔ جس میں ادب نہیں وہ دین والا نہیں ہے، کچھ اور ہو سکتا ہے، دہشت گرد ہو سکتا ہے، راستے سے پھرا ہوا ہو سکتا ہے، دین والا وہی ہے جو ادب والا ہے۔ اور یہ بات جو ادب والی ہے نا، یہ بھی قربان جاؤں حضرات صحابہ کرام کی شان پر کہ جنہوں نے رسول پاک کا ادب کر کے امت کو بتایا کہ اللہ کے پیارے حبیب کا ادب کیا ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ سالانہ جلسے میں قرآن کی عظمت کے جلسہ میں، قرآن کی عظمت کے جلسہ میں، سبحان اللہ، اگر آپ کی توجہ ہو تو میں عرض کروں کہ یہ جو قرآن شریف ہے یہ ہمارے پیارے نبی، ماشاءاللہ بچے جو ہے نا حافظ بن گئے ہیں یا بن رہے ہیں، آپ کی زیادہ ذمہ داری ہے۔ اگر آپ شرارتیں کریں گے تو لوگ کہیں گے جناب پیر صاحب پیر محمد آصف صاحب نے تربیت ہی نہیں کی، آپ کے سارے محترم کے لیے شکایت کا باعث بنے گی، اور حلالی پتر تے حلالی شاگرد تے حلالی مٹی شکایت کا باعث نہیں کرتے۔ کیا بات قرآن کریم فرقان حمید ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء شفیع اسرار کے دولہا، اللہ نے ہمارے پیارے حبیب کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ آج کی عظمت قرآن کے جلسہ سے میری یہ بات اچھے طریقے سے دل کے کانوں سے سن کر ایمان والے جو آپ کا دل میں ایمان والا خانہ
چھپا کر لے جائیے کہ قرآن کریم رسول پاک کا زندہ معجزہ، زندہ نبی کا زندہ معجزہ آج بھی موجود ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اور علماء بیٹھے ہیں، مفتیان کرام بیٹھے ہیں، میری اصلاح فرمائیں گے، اگر کوئی غلطی ہوگی تو دور فرمائیں گے۔ ان کی کرم نوازی ہے، بڑے غور سے سن رہے ہیں، اور وہ نیچے بھی بیٹھے ہیں مجھ سے زیادہ اہل علم لوگ۔ آپ بتائیے کہ حضرت صالح علیہ السلام کو معجزہ دیا اونٹنی والا، جب تک اس دور کے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی موجود رہے انہوں نے وہ معجزہ دیکھا، اور حضرت صالح علیہ السلام کی ظاہری زندگی میں دیکھ سکے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا والا معجزہ عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ کی زندگی میں حضرت موسیٰ کے اونٹنیوں نے اس دور میں اس عصا والا معجزہ دیکھا، لیکن جب اللہ کے پیارے کلیم موسیٰ علیہ السلام بظاہر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، نہ وہ معجزہ رہا، نہ وہ دوبارہ کسی نے دیکھا، نہ ان کے بعد والوں نے کسی نے دیکھا۔ اے میرے پیارے نبی، زندہ نبی کے ماننے والوں، آج بھی سرکار کا قرآن والا معجزہ جو تم دیکھ رہے ہو، یہ میرے مصطفیٰ کریم کی زندگی کی علامت ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم کی زندگی کی علامت ہے۔ یہ زندہ نبی کا زندہ معجزہ ہے، زندہ نبی کا زندہ معجزہ۔ اور کیسا معجزہ ہے، کیسا معجزہ ہے۔ خبردار، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو چھونا ہے تو پاک ہو کر چھونا، باوضو چھونا، اس کو ہاتھ لگانا ہے تو باوضو۔ کیوں؟ یہ ایسا معجزہ ہے، اور ہر معجزے کا دیکھنا کیونکہ عبادت ہے، ہر معجزے کا دیکھنا کیونکہ عبادت ہے، تو قرآن میرے مصطفیٰ کریم کا معجزہ ہے، لہذا قرآن کا دیکھنا بھی عبادت ہے۔ معجزے کا دیکھنا عبادت ہے، اور قرآن میرے مصطفیٰ کریم کا زندہ معجزہ ہے، لہذا قرآن کا دیکھنا بھی عبادت ہے۔ قرآن کا چھونا بھی عبادت ہے، مس کرنا بھی عبادت ہے۔ قرآن کا سننا بھی عبادت ہے۔ نہ بولو سبحان اللہ۔ قرآن کا سنانا بھی عبادت ہے، قرآن کا پڑھنا بھی عبادت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ہم نے اس قرآن کو رکھ لیا ہے مرنے والوں نے۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم کا وہ معجزہ ہے جو زندگی عطا فرماتا ہے۔ قبلہ یہ سب زندگی عطا فرمانے والا معجزہ ہے۔ سرکار نے یہ معجزہ دے کر ظاہری طور پر اپنے مزار انور میں چلے گئے ہیں، لیکن معجزہ آج بھی زندہ ہے، اور مزار پاک میں میرے سرکار آج بھی زندہ ہے۔ قرآن معجزہ میرے مصطفیٰ کریم کا۔ اور کریم نے فرمایا وہ دل ویران گھر کی طرح ہے جس دل میں قرآن کریم کی کوئی صورت یا کوئی آیت یا کوئی حصہ محفوظ نہیں۔ محدثین نے باب باندھے ہیں اس سلسلے، بخاری شریف، ترمذی شریف، مسلم شریف۔ وہ ویران گھر ہے اس دل میں قرآن کا کوئی حصہ محفوظ نہیں۔
اور اسی کریم نے فرمایا مفہوماً عرض کر رہا ہوں کہ دو ہی بندے قابل رشک ہیں، دو ہی بندے قابل رشک ہیں. ایک وہ جس کو اللہ نے قرآن کی تعلیم دی ہے. اوے حافظ قرآن بچوں، مبارک ہو آپ کو بھی، آپ کے والدین کو بھی. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ قیامت والے دن حافظ قرآن کے والدین کے سر پر ایسا تاج سجایا جائے گا کہ محشر والے پوچھیں گے یہ کون ہے؟ یہ نبی ہے، شہید ہے، یہ صدیق ہے؟ بتایا جائے گا یہ مصطفیٰ کریم کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے بچوں نے رب کے قرآن کو اور مصطفیٰ کریم کے معجزے کو اپنے سینے میں جگہ دی. اگر توجہ ہے آپ کی تو میں عرض کروں اگر حافظ قرآن کے والدین کے سر پر ایسا تاج ہوگا کہ محشر والے رش کر رہے ہوں گے یہ کتنے عظیم لوگ ہیں، یہ کتنے اچھے لوگ ہیں، کتنی شان والے لوگ ہیں، ان کا کیا مقام ہے، کتنا پروٹوکول دیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ان کے سروں پر تاج رکھا ہے. او میرے بھائیو، اللہ کا شکر ادا کرو. تم حضرت قبلہ مفتی صاحب کے پیچھے جمعہ پڑھتے ہو، حضرت قبلہ پیر صاحب کے پیچھے جمعہ پڑھتے ہو، حضرت والا شان بھی دوسرے جو علماء کرام ہیں پیار والے اور ادب والے ان کے پیچھے آپ جمعہ پڑھتے ہیں. مبارک ہو آپ کو، مبارک ہو آپ کو کہ آپ کے کسی مولوی نے منبر رسول پر بیٹھ کر کبھی رسول اللہ کے والدین کے لیے کوئی غلط جملہ نہیں بولا. جب بھی بولیں گے کہیں گے حضور کے منبر پر بیٹھے ہیں، حضور کی اماں کی یہ شان، حضور کے ابے کی یہ شان. اگر قرآن کے حافظ کے سر پر اتنا بڑا تاج سجایا جائے گا تو بتاؤ تو صحیح میرے مصطفیٰ کریم کے والدین پر کتنا بڑا تاج ہے. جب بھی ہم ختم شریف پڑھتے ہیں اور ختم شریف پڑھنے کے بعد ٹوپا کی بات کر رہا ہوں، گجرے والوں کی بات نہیں کر رہا. ٹوپے والے اکثر مجھے کہتے ہیں وہ جو سناؤ نا تھی بالا غلو اور اس میں میں ایک شعر پڑھتا ہوں. اتنا پروٹوکول دیا جائے گا میرے مصطفیٰ کریم کے حکم کے مطابق. اس کے خالی ایک منٹ دیا ہے کیونکہ قبلہ حضرت صاحب آئے ہیں تو میرے خیال تھوڑا کیا پچھلی 2-4 منٹ گلاں کر لو پھر آپ حسن علی کا. میں اس سے کے بالکل خلاف ہوں کہ مسجد میں لطیفہ بازی کی جائے، لوگوں کو ہنسایا جائے، وہ تالیاں مارے، کہکے مارے. یہ سمجھنے سمجھانے کی تجربہ ہوتی ہے. اگر آپ خسر چھوڑ دیں تو پھر میں قبلہ درود صاحب کو تقریر سنانا چاہتا ہوں. سبق سنانا چاہتا ہوں. میرے چھوٹے بھائی ہیں، ہمارے سرمایہ. اللہ کا شکر ادا کیا کرو. اس جیسے چند خطیب ہیں پورے پاکستان میں، صرف گنتی کے چند بندے جو مسلک اہل سنت پر پیدا دے رہے ہیں. لیکن بدقسمتی ہے، ہم بیٹھے تھے وہاں بھی میں یہ بات کر رہا تھا
کہ سنیوں کو پہلے مرنا پڑتا ہے، منوانے کے لیے، اپنے آپ کو منوانے کے لیے پہلے مرنا پڑتا ہے۔ مر گئے، بڑا نقصان ہو گیا، بہت بڑے علم تھے، بڑے بڑے مناظر تھے، بڑا فلاں تھا، بڑا علم تھا، بڑا نقصان ہو گیا۔ پھر اچھا مقبرہ بنائیں گے، اچھی چادریں ڈالیں گے، نظر و نیاز دیں گے، اور پھر ہمارے گلے جو ہے نا دربار شریف کے وہ بھرے جائیں گے۔ لیکن کبھی کسی نے یہ کوشش نہیں کی، وہ تو چلے گئے ہیں۔ ان کی جگہ پر کسی طالب علم کو ایسی سپورٹ کر دیں کہ چلو ان کی جگہ تو نہیں لے سکتے، چلو تو ان کی قدموں تک تو پہنچ جائے۔ میرا تجربہ ہے، میں قائدہ ختم نبوت کانفرنس کراتا ہوں، 9، 10 بلکہ 12 لاکھ روپے تک خرچہ ہوتا ہے۔ میرا نوری صاحب جنہیں مرضی دیکھا سنیا بول رہا ہے، لنگر شریف میں دیکھ پکا کے دیں گے، پیر صاحب میں لنگر پکاؤں گا جناب، روٹیاں ہی ہیں میں کھاؤں گا، لنگر مہینہ کھاؤں گا۔ لنگر کے لیے ہم تیز ہیں، کھانے کے لیے، کھلانے کے لیے، کھلانا بھی چاہیے، کھانا بھی چاہیے، یہ اس میں کوئی مطلب کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، کھلانا بھی چاہیے، کھانا بھی چاہیے۔ لیکن اللہ کی عزت کی قسم، جو کنز الایمان مدرسہ میں لنگر ہمارے بھائی پیر صاحب تقسیم کر رہے ہیں، کبھی اس لنگر کے پر بھی توجہ دے دیا، کبھی سوچا تھا مدرسے کے لیے ایک صاحب حیثیت لنگر کے پاس میں گیا؟ میں نے کہا جناب اساتذہ کرام کی جو ہے نا وہ تنخواہ پوری نہیں ہوتی، بجلی کے بل ہیں، سوئی گیس کا بل ہے، اخراجات ہیں، بچوں کے کھانے کا کچھ مہربانی فرما دیا کرے، اللہ نے آپ کو دیا۔ مولوی صاحب کہاں نہیں پتا، میں ہر مہینے دیکھ رہا ہوں، میں ہر مہینے 11ویں شریف کی دیکھ اتارتا ہوں۔ میں رب کا واسطہ دے کر آپ کو کہتا ہوں، وہ 11ویں کے ماننے والوں، 11ویں والے پیر کے ماننے والوں، ذرا 11ویں والے پیر کی سیرت کو تو پڑھو، ساری زندگی انہوں نے لنگر دیا کیا ہے۔ درست علم حتی صرف خطبہ، ساری زندگی جس نے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کی عامیاری کی ہے، اس کا نام ہے 11ویں والا پیر۔ بہت خوب، لیکن ہم نہ مولوی کو پیر سمجھتے ہیں، نہ حافظ قرآن کو ولی مانتے ہیں، نہ کسی عالم دین کو پیر سمجھتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں بسا ہوا ہے جس نے 6 مہینے غسل نہیں فرمایا کہ زنانیاں کی دنیا بڑیاں بڑیاں لٹا جیسے رکھی ہوئی ہیں، کامل پیر ہے جناب، اور ایسا پیر ہے جناب کہ ہر نماز وہ مدینہ شریف پڑھ کر آتا ہے۔ مولویوں کی شریعت ہو، پیروں کی شریعت ہو، اوے اللہ کا واسطہ، اگر اصلی پیر پیدا کرنا چاہتے ہو، اصلی پیر پیدا کرنا چاہتے ہو، ان معصوم بچوں کی آبیاری کرو، ان پر توجہ دو، یہ حافظ قرآن بنے، عالم دین بنے، دین مصطفیٰ کے نوکر بنے، باعمل بنے۔ میرے کریم نے فرمایا جو حافظ قرآن ہے اس نے پڑھا، حلال اور حرام، حلال کو حلال سمجھا اور حرام کو حرام سمجھا۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں ایسے 10 بندے جن پر دوزخ واجب ہو گئی ہوگی، اللہ قیامت والے دن اس حافظ قرآن کے ساتھ جنت میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اللہ 4-5 منٹ رہ گئے نا تب ان سبحان اللہ، میں تو 25 منٹ صرف ذہن میں چلو نوری صاحب کی برکات ہو رہی، نور برس رہا ہے۔ میرے کریم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ قرآن کریم پڑھنا شروع کرتا ہے اور جب قرآن تکمیل ہو جاتی ہے، قرآن کریم کی مکمل ہو جاتا ہے، توجہ رکھیں،
جب قرآن کریم مکمل ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اپنے 60,000 فرشتوں کو حکم دیتا ہے جاؤ ان کے گھر میں ان کے لیے برکت کی دعا کرو۔ 60,000 بندہ اکٹھا کر کے دیکھو، 60,000 بندہ اکٹھا کرنا آسان ہے؟ 60,000 بندہ کیسے اکٹھا کرو گے؟ حافظ قرآن جب قرآن مکمل کرتا ہے شروع سے لے کر آخر تک اور اس کی آمین اور اس کی دعا خیر ہوتی ہے، 60,000 فرشتہ دعا میں شامل ہونے کے لیے اللہ کے نورانی فرشتے آ جاتے ہیں۔ امام تبری کی حوالہ سے لکھا ہے کہ ان کے 2 دوست اور تھے، وہ خود اپنا واقعہ لکھتے ہیں۔ پتہ چلا کہ فلاں علاقے میں بزرگ عالم دین ہیں، تو کچھ کتابیں آج بھی متروکہ ہو گئی ہیں، چھوڑ دی گئی ہیں، وہ مدرسوں میں نہیں پڑھائی جا رہی ہیں۔ وہ فلاں بندہ جو ہے نا عالم دین، وہ پرانے طرز پر کتابیں وہ قرآنی پڑھاتا ہے، وہاں چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ پتروں پڑھانا لیکن نہ رہائش کہ نہ روٹی، رہائش اور روٹی کا انتظام کر لو، میں آپ کو پڑھاؤں گا۔ انہوں نے ایک کلی سی بنا لی اور ایک ساتھ دکان تھی، یہودی کی دکان تھی، اس کو کہا چاچا جی اسی کے رہنا ہے، کچھ دن پڑھنا ہے، مہینہ 2 مہینے 3 مہینے، جدوں ہم اپنا وہ مکمل کر لیں گے نا دورانیہ پڑھائی کا، تو ہم گھر نہیں جائیں گے، یہاں رہیں گے، ہم مزدوری کریں گے اور مزدوری لے کر آپ کے جتنے پیسے ہوں گے وہ سارے کے سارے لوٹا کر جائیں گے، آپ ہمیں کھانے پینے کا سامان دے دیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، رہے جتنی دیر رہے، جب مکمل ہو گیا کہا چاچا جی دسو کتنا کھاتا ہے ہمارا؟ اس نے کھاتا اٹھایا، پتہ نہیں اس کے دل میں کیا خیال آتا ہے، جو ہے سب لوگ گوجرے آ جاتے ہیں، جو ہے پتہ نہیں اس یہودی کے دل میں کیا آ گیا۔ کھاتا اٹھایا، کہا پترو تواڈے کول کی لینا، دین پڑھتے رہے ہو، آ تواڈا کھاٹا کھاٹا، میں کتھے تواڈے کول مزدوریاں کراواں تے کتھے کی کراواں۔ واپس آ گئے، تقریباً 24 سال یا 23 سال بعد امام صاحب جاتے ہیں حرم شریف میں، خانہ کعبہ طواف کر رہے ہیں، اور جو دیکھا تو وہی چاچا یہودی طواف کر رہا ہے، انتظار میں ہو گئے پیچھے پیچھے، جب وہ طواف کر کے ہٹا کہا آپ وہ نہیں فلاں علاقے میں؟ کہا ہاں۔ تم کون ہو؟ کہا میں وہ ہوں جن کو آپ نے 2-3 ماہ کھانا جو ہے کھانے کا سامان دیتے رہے، میں وہ ہوں۔ تو وہ بولا پتر یہودی سان، تمہارے کھاتے پر لکیر ڈالی، رات کو مصطفیٰ کریم کی زیارت ہو گئی، میرے مصطفیٰ کریم نے مجھے فرمایا، فرشتوں کو کہا لاؤ اس کا کھاتا، اس کے کتنے گناہ ہیں، میرا رشتہ کھاتا لایا کیا گناہوں والا، مصطفیٰ کریم نے اس پر لکیر پھیری اور کریم نے فرمایا آج تجھے کلمہ بھی پڑھا دوں، تیرا کھاتا بھی پاک ہے اور تجھے جنت کی ضمانت بھی دیتا ہوں۔ اگر یہودی طالب علموں کی خدمت کرے، میرا کریم اپنے دین کی برکت سے یہودی کو یہودی نہیں رہنے دیتا، یہودی کو یہودی نہیں رہنے دیتا۔ وہ مسلمانوں دین کے مدارس کی خدمت کیا کرو تاکہ مصطفیٰ کریم جیسے ہمارے کھاتے ہیں، اللہ کا پیارا حبیب سب کچھ جانتا ہے۔
یہ میری عرض ہے آپ کو، ایک ڈاکٹر بھی بنا، انجینئر بھی بنا، پروفیسر بھی بنا، دنیا کا علم لینا کوئی منع نہیں ہے، پڑھاؤ اپنے بچوں کو، لیکن رب کی عزت کی قسم تیرا ڈاکٹر بیٹا ہے، جب تو بوڑھا ہو جائے گا تو اس سے ڈرتا کہے گا کہ ڈاکٹر صاحب کو یہ بات کی تو ناراض نہ ہو جائے، پروفیسر صاحب کو یہ بات کی تو ناراض نہ ہو جائے، ڈی پی او صاحب کو یہ بات کی تو ناراض نہ ہو جائے، ڈی سی صاحب میرا بیٹا نہ کیا ہے ناراض نہ ہو جائے، لیکن اگر کسی سنی ادارے میں جیسے کنز الایمان شریف ایمان کا خزانہ محبت والے ادب والے لوگوں کے پاس تمہارا بیٹا پڑھے گا، رب کی عزت کی قسم وہ بیٹا پڑھتا پھرے گا، کہیں یہ بات کی تو میرا ابو نہ ناراض ہو، میری امی نہ ناراض ہو۔ اب آپ کی مرضی، آپ خود کرنا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی، آپ دنیا کا ظاہری تاج یا ظاہری جناب علی شوکت دیکھنا چاہتے ہو، یا قیامت والے دن اپنے سروں پر سنہری تاج، عزت والا تاج، شرافت والا تاج، قرآن کہے گا محشر والے دن اللہ یہ مجھے پڑھتا تھا، یہ میری تعلیم پر عمل کرتا تھا، اس عزت و شرافت والا تاج پہنا اللہ پہنائے گا۔ پھر عرض کرے گا مالک اسے اور دے، اللہ پھر کرامت والا تاج پہنائے گا، لباس پہنائے گا، پھر قرآن کہے گا توجہ ہے مالک میری عرض ہے میں تیرا کلام ہوں، تیرے نبی کا زندہ معجزہ ہوں، میری مفہوماً عرض کر رہا ہوں، مفہوماً بہت محتاط کیونکہ علماء کرام کی موجودگی ہے، یا اللہ میری عرض کون ہے اس پر تو راضی ہو جا، میں ذمہ داری سے یہ لفظ دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ فرمائے گا او میرا کلام یہ تیری سفارش بھی قبول ہو گئی، جا میں اس بندے پر راضی ہو گیا جس پر تو راضی ہو۔ میرے بھائیوں ایک بچہ ضرور دین والا بنا، ایک بچے کو حافظ قرآن سے، اور اگر آپ کا بچہ اس قابل نہیں ہے تو کسی ایک یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دو، اسے اپنا بیٹا بنا، اس پر خرچہ کرنا شروع کر، رب کی عزت کی قسم میرا مصطفیٰ کریم تو آیا ہی غریبوں کی بھلائی کے، یتیموں کا سہارا بنتا، کسی یتیم کے سر پر، یتیم بچے کے سر پر تو آپ ہاتھ رکھ کر قبلہ پیر صاحب سے کہے گا کہ پیر نیاز کے بعد اس بچے کا جتنا خرچہ ہے میں اٹھاتا ہوں۔ میں پھر وہی عرض کروں گا جو نبی یہودی کو یہودی نہیں رہنے دیتا، مسلمان وہ تیرے ساتھ کتنی رحمت اور برکت اور محبتوں والا سلوک کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی رحمت، اپنے فضل، اپنے کرم سے، کیونکہ میں خود چاہتا ہوں کہ قبلہ نوری صاحب کا خطاب سنوں، بیماری کے باوجود 15 سال سے میں شوگر کا مریض ہوں، طبیعت علیل ہونے کے باوجود میری خواہش ہے کہ میں اپنے علم میں بڑے بھائی اور عمر میں چھوٹے بھائی ان کا خطاب سنوں اور کامل سارا کے سارا سن کر جاؤں۔ آپ کی کیا خیال ہے؟ ایک تقریر کے بعد اگر 1-2 منٹ وقفہ کرنا ہے باتوں کا تو بے شک کر سکتا ہے، لیکن میرا ایمان ہے الحمدللہ وہ پہلی سی بات نہیں ہے، اللہ نے بہاریں لگا دی، محفل پر سرور آ گیا، الحمدللہ برکتوں کا نزول ہو گیا، اللہ آپ کو برکات کثیر عطا فرمائے، اور میرے بھائی کو یہ دین مدین کا مشن چلا رہے ہیں جامعہ کنز الایمان، مدرسہ کنز الایمان کی صورت میں، اللہ ان کو ترقیاں اور عروج عطا فرمائے، ان کے تمام معاملات
عاملین کو خیر و برکت عطا فرمائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب بچوں کو حضور کا عاشق اور حضور کا دیوانہ بنائے وما علینا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ ماشاءاللہ